السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اسٹیک کی مدد سے یہ جو پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے اس کو سالو کر کے اس کا آنسر کیسے نکالتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک ایکسپریشن ہے a پلس بی، تو اب اس میں a اور b جو ہیں آپرینڈز ہیں اور پلس جو ہے آپریٹر ہے۔ تو اب اس میں آپریٹر سینٹر میں ہے تو اس کو انفکس فارم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ آپریٹر ہم شروع میں لکھیں تو اس کو بولتے ہیں پری فکس فارم، اور اگر ہم آپریٹر بعد میں لکھیں تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ پوسٹ فکس فارم ہے یا پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے۔ تو پری اور پوسٹ سے مراد جو ہے یہ آپریٹر کی پوزیشن ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک ایکسپریشن ہے a پلس بی ملٹیپلائی بائی سی، اور اس کو ہم نے پوسٹ فکس میں کنورٹ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں ملٹیپلیکیشن کی پریسیڈنس جو ہے ایڈیشن سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ملٹیپلیکیشن والا کام جو ہے وہ پہلے ہوگا۔ تو پہلے بی اسٹیرک سی کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کریں گے، تو یہ بنا بی سی اسٹیرک۔ اب اس کے بعد اس کو اے کے ساتھ ملا کے اس کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کریں گے، تو نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا اے، پھر آگے بی سی اسٹیرک، اور اس کے بعد جو ہے یہ پلس۔ تو اب یہ بریکٹس ہٹا دو، تو فائنل ہماری پوسٹ فکس فارم کیا آئی، اے بی سی اسٹیرک پلس، اور اس کی انفکس فارم کیا تھی، یہ والی تھی اے پلس بی اسٹیرک سی۔ اب اگر اے پلس بی کے اراؤنڈ بریکٹس لگی ہوئی ہیں تو مطلب یہ کہ ہم نے ایڈیشن پہلے کرنی ہے۔ اب اس ایکسپریشن کو ہم پوسٹ فکس میں کنورٹ کرتے ہیں، تو ایڈیشن والا کام پہلے ہوگا، تو پہلے اس کو کنورٹ کریں گے، تو یہ بنا اے بی پلس، اور اس کے بعد یہ اسٹیرک سی ہے، تو اب ان دونوں کو ہم پوسٹ فکس میں کنورٹ کریں گے، اے بی پلس اور اس کے بعد سی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اسٹیرک۔ اور یہ بریکٹس ہم نے اپنی آسانی کے لیے لگائی تھی، اب لیکن ایکچوئل میں یہ بریکٹس نہیں ہوتی پوسٹ فکس فارم میں، تو فائنل ہماری پوسٹ فکس فارم یہ آئے گی کہ اے بی پلس سی اسٹیرک، اور اس کی انفکس فارم کیا ہے، وہ یہ والی ایکویشن ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آپریٹرز کون کون سے ہیں اور ان کی پریسیڈنس کیا ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے ایکسپوننشل، جیسے ہم کہتے ہیں 10 کی پاور 4، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ پاور والا جو ہے یہ آپریٹر جو ہے، تو اس کی جو ہے پریسیڈنس سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کی پریورٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایک ایکویشن میں ملٹیپلائی اور پاور دونوں آ گئے ہیں تو پاور والا کام پہلے ہوگا اور ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ بعد میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پاور کی یعنی پریورٹی سمجھ لیں ایک قسم کی سب سے زیادہ ہے، اس سے کم پریورٹی ملٹیپلیکیشن ڈویژن کی ہے، اور اس سے کم پریورٹی جو ہے ایڈیشن سبٹریکشن کی ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل سیم پریورٹی کے دو آپریٹرز آ گئے نا، یعنی اے پلس بی مائنس سی یا اے پلس بی پلس سی، تو پھر لیفٹ ٹو رائٹ رول فالو کرنا ہے کہ پہلے اے بی کو پلس کر لیں، جو آنسر آئے گا پھر اس کو جو ہے سی کے ساتھ پلس کر لیں، یا یوں سمجھ لیں کہ پہلے اے پلس بی کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے پلس سی کو جو ہے پوسٹ فکس میں کنورٹ کر لیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ اگر اے کی پاور بی کی پاور سی ہے، یعنی 10 کی پاور 2 کی پاور 8، تو پہلے 2 کی پاور 8 سالو کریں، بعد میں 10 کی پاور جو ہے وہ کرنا ہے 2 کی پاور 8 کا جو آنسر آیا نا۔ تو اگر پاور ہے تو پاور میں ہمارا رائٹ ٹو لیفٹ رول فالو ہوگا، یعنی اے کی پاور بی کی پاور سی، تو سب سے پہلے بی کی پاور سی کریں، اور وہ جو جواب آیا وہ پھر اے کی پاور بنائیں۔ اب یہ ڈیفرنٹ ایگزامپلز ہیں کہ اے پلس بی جو انفکس فارم ہے اس کی پوسٹ فکس فارم بنے گی اے بی پلس، اور اس طرح 12 پلس 60 مائنس 23، تو یہ دیکھیں لیفٹ ٹو رائٹ رول فالو ہوگا کیونکہ پلس اور مائنس کی جو ہے ان کی پریورٹی سیم ہے نا۔ تو پہلے 12 پلس 60 کو کنورٹ کریں گے تو یہ بنے گا 12 60 پلس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ مائنس 23 ساتھ میں کنورٹ ہوگا تو 23 مائنس یہ لگ جائے گا۔ تو یہاں پر جو بریکٹس ہیں وہ سب سے پہلے کنورٹ ہوں گی، تو اے پلس بی جو ہے اے بی پلس ہو گیا، اور سی مائنس ڈی ہو گیا سی ڈی مائنس، اور اس کے بعد اے بی پلس اور سی ڈی مائنس جو ہیں وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں اے کی پاور بی ملٹیپلائی بائی سی، تو سب سے پہلے اے کی پاور بی کو کنورٹ کرنا،
ٹھیک ہے، اے کی پاور بی کو سب سے پہلے کنورٹ کرنا، تو یہ بنا اے بی پاور، اس کے بعد ہے ملٹیپلائی بائی سی، تو اس کے بعد سی جو ہے وہ کنورٹ ہوگا۔ اچھا وہ ہو گیا، اس کے بعد ہے مائنس ڈی، تو پھر اس کے بعد ڈی اس کے ساتھ کنورٹ ہو گیا یعنی پوسٹ فکس فارم میں، اور اس کے بعد ہے پلس ای ڈیوائڈیڈ بائی ایف، تو اب ایڈیشن نہیں ہو سکتی، پہلے ای ڈیوائڈیڈ بائی ایف ہوگا، یعنی ای ڈیوائڈیڈ بائی ایف کو پہلے کنورٹ کرنا ہے، تو ای ایف سلیش یہ کنورٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایڈیشن ہوگی اس پورے کے ساتھ، تو یہ پلس بعد میں آیا۔ تو یہ دیکھیں بڑا مشکل سا الگو ہے، لیکن ایکچوئل میں یہ ایک پراپر الگو ہے جو کہ اسٹیک کو یوز کرتے ہوئے ان فکس فارم کو پوسٹ فکس میں کنورٹ کرتا ہے۔ تو کوڈنگ میں ان ہیومنلی تو ہم یہ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو کر لو اس کو کر لو، اچھا جی ویژولی اس کو فیل کر رہے ہیں نا، لیکن ایکچوئل میں کیا ہوگا، اسٹیک یوز ہوگی، اسٹیک میں پش پاپ آپریشنز ہوں گے، اس میں ہم ان آپریٹرز کی پریورٹیز کا دھیان رکھیں گے، اور ان ساری چیزوں کی بیس کے اوپر جو ہے یہ ساری کنورژن ہوگی۔ تو آج کا ویڈیو لیکچر اس بارے میں نہیں ہے کہ ان فکس کو پوسٹ فکس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، بلکہ اس بارے میں ہے کہ پوسٹ فکس بن چکی ہے، اب اس پوسٹ فکس کو سالو کر کے فائنل آنسر کیا نکالنا ہے۔ تو پوسٹ فکس ایکویشن ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے، اس کا آنسر نکالنا ہے، تو اس کا جو الگو ہے وہ یہ ہوگا کہ جب تک ہم سارے کے سارا ڈیٹا ریڈ نہیں کر لیتے، ان پوری ایکویشن کو ہم ایک ایک کر کے ریڈ کرتے جائیں گے نا، باری باری ہر چیز اس میں سے پک کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ دیکھیں گے جیسے اے پلس بی ہے، تو وہ جو اے ہم نے سب سے پہلے گیٹ کیا وہ آپرینڈ ہے یا آپریٹر ہے، اگر تو اے ہے تو وہ تو ایک آپرینڈ ہے، تو اس کو سٹیک پہ پش کر دو، ٹھیک ہے، اگر وہ آپریٹر ہے تو سٹیک میں سے دو دفعہ پاپ کر کے وہ آپریٹر اپلائی کرو، اور جو آنسر آیا وہ دوبارہ سٹیک پہ ڈال دو، تو یہ دوبارہ سٹیک پہ ڈال دو، اسی طرح یہ کام بار بار کرتے رہیں جب تک جو ہے وہ ہماری ان پوسٹ فکس ایکویشن ختم نہیں ہو جاتی نا، جب وہ پوری پوسٹ فکس ایکویشن ختم کر لیں گے نا تو فائنل آنسر سٹیک میں پڑا ہوگا، اور پاپ کال کریں گے تو فائنل آنسر ہمیں مل جائے گا۔ تو اب اس ایگزامپل میں دیکھیں کہ یہ ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے، اس کو ہم سالو کر رہے ہیں، اور ود دا ہیلپ آف سٹیک اس کو سالو کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کو وہ الگو کی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ تو دیکھیں سب سے پہلے 6 آیا، تو یہ کیا ہے، یہ آپرینڈ ہے یا آپریٹر ہے، تو 6 جو ہے یہ ہمارا آپرینڈ ہے، تو اس کو ہم نے سٹیک پہ ڈال دیا۔ پھر 2 آیا، یہ بھی آپرینڈ ہے، تو یہ ہم نے سٹیک پہ ڈال دیا۔ تو اس سینٹیکس میں یہ جو سب سے آخری نمبر ہے نا، یہ سٹیک کا ٹاپ کا نمبر ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یعنی یہ جو اس طرح کی میں کویشچن لکھ رہا ہوں نا، تو رائٹ موسٹ نمبر سٹیک کا جو ہے وہ ٹاپ والا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 3 آیا، تو وہ بھی ہم نے سٹیک پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ پھر پلس آیا، اب کیا کرنا ہے کہ سٹیک میں سے 2 نمبر پاپ کرو، یعنی سب سے پہلے 3 پاپ کیا، پھر 2 پاپ کیا، اب ان کے اوپر یہ آپریٹر لگا دو، یعنی 2 + 3 کرو، اچھا 3 + 2 نہیں کرنا، 2 + 3 کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے وہ پھر ڈویژن اور سبٹریکشن میں تو پھر یہ آرڈر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نا آنسر، تو 2 + 3 کرنا ہے، 2 + 3 کرو، جو جواب آیا وہ سٹیک میں واپس ڈال دو، تو 5 آ گیا۔ اچھا نیکسٹ دیکھیں، یہ پلس کے بعد یہاں سے مائنس آیا نا، تو اب سٹیک میں پڑا ہوا ہے 5 اور 6، تو سٹیک سے سب سے پہلے 5 پاپ ہوگا، پھر دوبارہ سٹیک سے پاپ کیا تو 6 ہوگا، اب 6 - 5 کرنا ہے، جو آنسر آیا وہ دوبارہ پھر سٹیک پہ ڈال دو، تو سٹیک پہ ہم نے 1 ڈال دیا۔ اس کے بعد 3 آیا، 3 ایک آپرینڈ ہے تو اس کو ہم نے سٹیک پہ ڈال دیا۔ پھر 8 آیا، 8 از این آپرینڈ، اس کو سٹیک پہ پش کر دیا۔ 2 آیا، 2 کو سٹیک پہ پش کر دیا۔ اب جو ہے 2 کے بعد یہ ہمارے پاس ڈیوائڈ آیا، تو پھر 2 نمبرز پاپ آؤٹ کرو، پہلے 2 پاپ آؤٹ ہوا، پھر 8 پاپ آؤٹ ہوا، اب کرنا ہے 8/2، 8/2 کیا آیا 4، اور 4 کو دوبارہ سٹیک پہ ہم نے پش کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ پلس ہے، تو 3 + 4 کیا، 7 آیا، وہ سٹیک پہ پش کر دیا۔
پھر آیا اسٹیرک، تو 1 ملٹیپلائی بائی 7 ہم نے اسٹیک پہ پش کر دیا. اس کے بعد آیا 2، تو 2 اسٹیک پہ پش ہو گیا، یعنی 2 آپرینڈ ہے. اس کے بعد آیا پاور، تو اسٹیک کے لیے جو پاور کے لیے وہ ایرو سائن بھی یوز ہو سکتی ہے، یہ والا کیپ سائن بھی یوز ہو سکتی ہے. تو کوڈنگ کرتے ہوئے یہ سائن یوز کرنے میں ہمیں آسانی ہے، تو اس لیے ایرو کی بجائے یہ کیپ سائن، یہ جو 6 نمبر کی ہے نا اس کے انڈر یہ والا کریکٹر ہے، تو یہ یوز کر لیں کوڈنگ میں. تو بیٹ اینی ہاؤ اس کو ہم پاور کا کانسیپٹ دے رہے ہیں نا. تو اب یہ پاور آیا، تو اب کیا کرنا ہے 7 کی پاور 2، ٹھیک ہے. تو 7 آر 49 اسٹیک پہ ہم نے پش کر دیا دوبارہ. اس کے بعد آیا 3 اسٹیک پہ پش کیا، پھر آیا پلس. تو پلس کا مطلب کیا ہے کہ ان دونوں کو ایڈ کر کے اسٹیک پہ پش کر دو، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، تو ہم نے آخر تک ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح باری باری دیکھ لیے نا. تو اب ایکویشن ختم ہو گئی ہے، اب اس میں کوئی اور چیز نہیں پڑی ہوئی جو ہم مزید اس کو چیک کریں، پش پاپ کریں. تو آخری سٹیپ کیا ہے کہ سٹیک کو ایک دفعہ پاپ کریں اور وہ آپ کا فائنل آنسر ہے. تو ہمارا فائنل آنسر جو ہے اس طرح 52 آ گیا. اب اسی الگو کو، اسی ایگزامپل کو کوڈنگ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ جو سٹیک ہے، یہ تو پچھلے ویڈیو لیکچر میں آپ کو بتا دیے نا کہ سٹیک یوزنگ لنک لسٹ کیسے بنتی ہے نا. تو یہ تو سیم وہی کوڈ ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہم نے انٹ ڈیٹا ٹائپ کو ایک نیا نام دے دیا کہ ٹائپ، مطلب یہ کہ یہاں انٹ کے بجائے فلوٹ لکھو گے تو فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کی سٹیک بن جائے گی. تو جو ڈیٹا ٹائپ یہاں پہ لکھو گے اس ڈیٹا ٹائپ کے لیے یہ ہماری سٹیک ڈیزائن ہو جائے گی. تو سٹیک والا پارٹ میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ وہ پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے. اب ہم نے ایک اور کلاس بنائی جس کا ہم نے نام رکھا پوسٹ فکس سالور، کیونکہ پوسٹ فکس ایکسپریشن کو یہ سالو کرتی ہے. اور اس کے اندر ہم نے سٹیک آبجیکٹ یوز کیا ہے، اور ایک ہم نے کریکٹر پوائنٹر بنایا ہے جو کہ کسی اسٹرنگ کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا نا. اس کو بھی تھوڑا مین فنکشن کی مدد سے ایکسپلین کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں مین فنکشن میں ہم نے ایک اسٹرنگ بنائی ہے اور اس میں ہم نے یہ ایکسپریشن ڈال دی ہے، بیچ میں سپیسز ڈالی ہیں وہ تاکہ ہمیں ان کو ریڈ کرنے میں آسانی ہونا. کوڈنگ میں ضرورت تو نہیں ہے یہ سپیسز ڈالنے کی، ہیومن ریڈیبلٹی بہتر ہو جائے نا اس کے لیے یہ سپیسز ڈالی ہیں. تو یہ ہم نے ایک کریکٹر ایرے یہاں پہ مین فنکشن میں بنائی ہے، اس کو ہم نے انیشلائز کر دیا ہے اور اس کو بولتے ہیں اسٹرنگ کانسٹنٹ. تو اسٹرنگ کانسٹنٹ کے ساتھ اس کو انیشلائز کر دیا. اچھا، اب ہم نے کیا کیا، وہ جو پوسٹ فکس سالور کلاس بنائی ہے اس کا ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا پی، اور اس آبجیکٹ کو ہم نے یہ کریکٹر ایرے پاس کیا نا، یا کریکٹر اسٹرنگ پاس کیا. اچھا، جس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کا 1 آرگومنٹ کنسٹرکٹر بنانا ہے اور وہ آرگومنٹ بھی اس طرح کی کریکٹر ایرے لیتا ہو نا، تاکہ یہ والی اسٹرنگ جو ہے نا آبجیکٹ کے اندر کاپی ہو جائے نا. ٹھیک ہے، یہ تو مین میں پڑی ہوئی ہے نا، اس کی ایک کاپی آبجیکٹ میں بھی چلی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کنسٹرکٹر کال ہوگا. اب کنسٹرکٹر پہ آتے ہیں. تو کنسٹرکٹر میں ہم نے کہا کہ یہ جو اسٹرنگ آئی ہے نا اس کی چیک کرو اس کی لینتھ کتنی ہے. تو یہ دیکھو یہ 6 سے لے کر یہ پلس تک اتنی لمبی اسٹرنگ آئی ہے نا. تو اس میں ٹوٹل کتنے کریکٹرز ہیں، یعنی 1 جمع 2، یعنی یہ سپیس بھی کاؤنٹ ہوگی نا، 1 2 3 4 5 6 7، اسی طرح کاؤنٹ کر لو نا یہ کتنے بنے. تو انکلوڈنگ سپیسز یہ ٹوٹل 29 کریکٹرز ہیں. تو اسٹرنگ لینتھ ہمیں ریٹرن کرے گا کہ اس کے اندر کریکٹرز کی تعداد 29 ہے. ٹھیک ہے، 29 ریٹرن کرے گا، پلس 1 30 ہو گیا کیونکہ ہم نے نل بھی کاپی کرنا ہے نا. تو نیو 4 مطلب کہ ہم ونڈو کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے 30 بائٹ میموری چاہیے، اور اس میموری کا جو ایڈریس ہے ہم نے EXPR پوائنٹر میں سٹور کر لیا ہے. اور EXPR پوائنٹر جو ہے یہ ہم نے اس کلاس کے اندر ایک بنایا ہے، ایک پرائیویٹ پوائنٹر بنایا ہے. اب ہمارے آبجیکٹ نے میموری آکوپائی کر لی ہے، اب اس میں ڈیٹا کاپی کرنا رہ گیا نا. تو اسٹرنگ کاپی فنکشن کال کیا کہ یہاں سے آرگومنٹ سے یہ جو اسٹرنگ آ رہی ہے اور نئی میموری جس کو یہ پوائنٹر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو یہاں سے وہ ساری اسٹرنگ کاپی ہو کے اس والی نئی میموری میں چلی جائے.
تو اس کا مطلب ہے اب ریم میں اس کی 2 کاپیز ہیں، یعنی ایک وہ کاپی جو کہ مین میں پڑی ہوئی ہے اور ایک دوسری کاپی جو کہ پی آبجیکٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے، تو اس کی یعنی 2 ورژنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اینی ہاؤ یہ اسٹرنگ کاپی ہو کے پی آبجیکٹ کے اندر چلی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ فنکشن کال کیا۔ کیلکولیٹ میں ہم نے کچھ ایکسٹرا ویریبلز بنائے ہیں۔ اب دیکھو، اب اس پوری ایکسپریشن کو ہم نے انڈیکس نمبر 0 سے لے کر یہ پلس تک باری باری پوری ایکسپریشن کو ہم نے سکین کرنا ہے نا، ایک ایک کریکٹر اس میں سے پک کرنا ہے اور اس کو آگے ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے لوپ لگائی کہ فار i is equal to 0 up to expri، مطلب یہ کہ اس ایکسپریشن کے ہر انڈیکس پہ کوئی نہ کوئی نمبر پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی آسکی کوڈ ہے، اور وہ آسکی کوڈ ظاہر ہے 0 کے علاوہ کوئی ویلیو ہے نا، تو 0 کے علاوہ کوئی بھی ویلیو ہو تو ٹرو کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس طرح پلس کا بھی کوئی آسکی ٹیبل میں کوئی آسکی کوڈ ہوگا نا، جو کہ ایک نان زیرو نمبر ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ٹرو کنڈیشن ہے۔ اب پلس کے بعد جب ہم مزید آگے جائیں گے تو اسٹرنگ کانسٹنٹ میں کیا ہوتا ہے، کمپائلر اس میں میموری میں نل رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نل جب ریڈ ہوگا اور اس کا آسکی کوڈ 0 ہوگا تو اس کے آنے پہ یہ ہماری لوپ جو ہے یہ بریک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب آخر میں پلس، آخری ہمارا کریکٹر پلس ہے، پلس کے بعد نل پڑا ہوا ہے، اور جب نل پہ جائیں گے تب یہ لوپ جو ہے بریک ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا ای از اکول ٹو اس ایکسپریشن کا سب سے پہلا کریکٹر، تو دیکھیں سب سے پہلا کریکٹر ہے کریکٹر 6، تو ہم نے کہا وہ جو 6 آیا ہے کیا وہ اسپیس کے ایکول ہے یا ٹیب کے ایکول ہے، تو کنٹینیو، مطلب یہ کہ اسپیسز اور ٹیبز کو ہمارا یہ پروگرام اگنور کرتا جائے نا، ان کو ریڈ ہی نہ کرے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو کریکٹر آیا ہے کیا اس کا آسکی کوڈ 0 اور 9 کے درمیان ہے، تو ہاں ایسے ہی ہے، کیونکہ 6 آیا ہے نا، تو 6 کا آسکی کوڈ ان ہیگزا ڈیسیمل 36 ہوتا ہے، 0 کا آسکی کوڈ 30 ہوتا ہے، اور 9 کا جو ہے ان ہیگزا ڈیسیمل 39 ہوتا ہے۔ تو یہ ٹرو کنڈیشن ہوگی کہ ہاں بھئی وہ کریکٹر 6 آیا۔ تو نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ کریکٹر 6 کو نمبر 6 میں کنورٹ کرو۔ تو ہم نے کہا 36 میں سے 30 مائنس ہو جائے، یعنی 6 کریکٹر کے آسکی کوڈ سے 0 کریکٹر کا آسکی کوڈ مائنس ہو جائے، تو یہ بنا 36 مائنس 30 ان ہیگزا ڈیسیمل۔ تو فائنل آنسر ہمارا 6 آیا، اور نمبر 6 کو ہم نے سٹیک پہ جو ہے پش کر دیا۔ تو یہ دیکھیں پروگرام کے شروع میں ہم نے لکھا تھا ٹائپ ڈیف انٹ ٹائپ، مطلب یہ کہ جو ہماری سٹیک ہے وہ انٹیجر نمبرز کی سٹیک ہے نا، تو وہ جو 6 جو ہے ایز اے انٹیجر نمبر 6 جو ہے وہ سٹیک پہ جو ہے پش ہو جائے گا۔ اب اسی طرح یہ لوپ میں جب ہم i++ کر کے نیکسٹ کریکٹر پہ جائیں گے تو اسپیس آئے گی، تو یہاں پہ ایف کنڈیشن چلے گی کہ اگر وہ اسپیس ہے یا ٹیب ہے تو اس کو اگنور کرو اور نیکسٹ کریکٹر پہ چلے جاؤ۔ تو 6 کے بعد اسپیس آئی تھی، اور اسپیس کے بعد جو ہے 2 ہے، تو اب 2 آیا، کریکٹر 2 آیا، تو یہ کنڈیشن فالس ہو گئی، یہ کنڈیشن ہماری ٹرو آ گئی کہ وہ 0 سے 9 کے درمیان وہ کریکٹر ہے نا۔ تو اب 2 کو ہم نے نمبر 2 میں کنورٹ کرنا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے یعنی 32 مائنس 30، تو نمبر 2 آیا، اور نمبر 2 ایز اے انٹیجر نمبر 2 جو ہے وہ ہم نے سٹیک پہ پش کر دیا۔ اس کے بعد سپیس آئی، پھر اس کو اگنور کیا، پھر 3 آیا، اس کے بعد 3 آیا تو 3 کو بھی ہم نے سٹیک پہ پش کر دیا، اس کو انٹیجر 3 میں کنورٹ کر کے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سٹیک میں 3 پڑا ہوا ہے، اس کے نیچے 2 پڑا ہوا ہے، اور اس کے نیچے 6 پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پلس آپریٹر آیا، تو جب پلس آپریٹر آیا تو یہ کنڈیشن فیل ہو گئی، یہ بھی فیل ہو گئی، ایلس پہ آ گئے۔ تو ایلس پہ ہم نے کہا کہ سٹیک میں سے 2 نمبر پاپ آؤٹ کرو، تو سب سے پہلے پاپ کرنے پہ ہمیں 3 ملے گا، اور اس کے بعد پاپ کرنے پہ ہمیں 2 ملے گا، تو اس میں 3 ہے اور اس میں 2 ہے۔ تو اب ہم نے کہا کہ 2 آپریٹر 3 ان کے اوپر یہ والا آپریشن اپلائی ہو جائے جو یہ آپریٹر ہے، تو آپریٹر کون سا آیا، وہ پلس والا آیا، یعنی کہ 2 +
3 جو ہے یہ پرفارم ہو جائے۔ تو آپریشن نام کا ہم نے ایک فنکشن بنایا ہے جو 2 نمبرز لیتا ہے اور آپریٹر لیتا ہے۔ تو یہاں ہم نے سوئچ سٹیٹمنٹ لگائی ہے کہ اگر پلس آپریٹر ہے تو دونوں نمبرز کو ایڈ کر دو۔ n1 ہمارا 2 ہے اور n2 ہمارا 3 ہے، تو 2 + 3 جو آنسر ہے وہ ریٹرن ہو جائے۔ تو 2 + 3 کیا آئے گا؟ 5 آئے گا، تو یہ 5 ریٹرن کرے گا۔ تو s.push n3 مطلب یہ کہ یہ جو 5 آنسر آیا ہے یہ دوبارہ سٹیک پہ پش ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ پہلے آپ کو اگزامپل کی مدد سے بتایا ہے کہ پلس آنے پہ 2 + 3 پرفارم ہوگا اور 5 جو ہے دوبارہ سٹیک پہ پش ہو جائے گا۔ جب یہ فور لوپ بریک ہو جائے گی اس کا مطلب ہے جو پوری کی پوری پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے وہ ہم نے ریڈ کر لی ہے اور سٹیک میں فائنل آنسر پڑا ہوا ہے وہ پاپ کریں گے اور اس کو ہم ریٹرن کر دیں گے۔ تو ہمیں جو آنسر ریٹرن ہوا وہ 52 ریٹرن ہوا اور وہ پھر ہم نے اسکرین پہ سی آؤٹ کر دیا اور یہ میسج دیا کہ فائنل ریزلٹ از اکول ٹو 52۔ فار ویڈیو اپڈیٹس سبسکرائب ٹو مائی چینل چشتی اکیڈمی۔ See you next time. Allah Hafiz.